سب سے پہلی بات جس پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ اس طرح سے قبول ہوں جس طرح سے ان کی قبولیت کا ہم نے سوچا تھا، یا پھر اس طرح سے ہوں جس طرح سے ہم نے ان کی قبول ہونے کا گمان بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ دونوں طریقے اللہ کی رضا کے طریقے ہیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہماری خواہشوں کے مطابق نکلتا ہے تو ہی ہم اس نتیجے کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا نام دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں اللہ نے رد کر دی ہیں، حالانکہ دعائیں تو کبھی بھی نامراد نہیں لوٹائی جاتی۔ جو دعا جیسے ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ ویسے ہی اسے قبول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پہ مکمل یقین رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اچھے سے اچھا عطا کرتا ہے، پھر وہ کچھ بھی ہو۔ ہم کبھی کبھار اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمیں فی الحال سکون میں رکھ سکے، لیکن اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے آگے بھی سکون کا باعث بنے۔ ہم اکثر عارضی خوشیوں کی چاہت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں لائف ٹائم کی خوشیاں دینے والے وسیلوں سے نوازتا ہے۔ کچھ دعاؤں کی قبولیت ہو بہو ہماری توقعات جیسی ہوتی ہے، اور کچھ کی حقیقت ہم پہ اللہ وقت سے پہلے ہی کھول دیتا ہے، جیسے کسی انسان کے اصلی کردار کا آپ کو پتہ چل جانا، یا کسی چیز کا آپ کو مسلسل تکلیف پہنچانا، یا کسی ایسے انسان کا واپس لوٹ آنا جو آپ کو مشکل وقت میں ڈال کر اکیلا چھوڑ گیا ہو۔ تو ایسی صورتوں میں اللہ سے ہمیشہ صبر مانگتے ہیں، ان کے پیچھے دوبارہ نہیں بھاگتے، کیونکہ یہی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ دوسری بار دھوکہ تو نہیں کھاتے، یا اللہ کے اشاروں کو اپنے وقتی اطمینان کے لیے اگنور تو نہیں کرتے۔ اور اگر کبھی حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ بہت الجھے ہوئے ہوں کہ وہی دعائیں مانگنی چاہیے یا نہیں جو آپ کب سے مانگ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اب انتظار کرنا چاہیے یا نہیں، تو آپ فوراً استخارہ کریں۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ اللہ سے دعا ہے۔ اللہ سے کسی کام کے حوالے سے مشورہ لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ ہمارا مسکنسیپشن یہ ہے کہ استخارہ کوئی جادو ہے، یا استخارے کے بعد ہمیں خواب کی صورت میں اللہ جواب دیتا ہے، حالانکہ یہ سچ نہیں ہے۔ ہم کوئی نبی، رسول یا اولیاء اکرام نہیں ہے جو اللہ ہم پر وحی نازل کرے گا۔ نعوذ باللہ، ہم عام انسان ہیں اور ہمیں جواب بھی عام انسانوں کی طرح ہی ملے گا۔ استخارہ کرنے کے بعد دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کام کے لیے استخارہ کیا گیا ہوتا ہے اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے تو اللہ یہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے اور اس میں میرے لیے خیر نہیں، تو اسے مجھ سے دور ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے دور ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدم فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اور اس سے میرا دل مطمئن بھی کر دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرتے ہوئے لفظ کام کی جگہ اس کام کا اصلی نام لینا زیادہ بہتر ہے جس کے لیے استخارہ کیا گیا ہو۔ تو جب بھی کسی کام میں الجھے یا کسی دعا میں الجھے تو استخارہ کریں، اور جب استخارہ کر لیں تو پھر آپ نے کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جب آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں نا تو نہ صرف مشورہ ملتا ہے بلکہ اللہ پھر آپ کی مدد بھی کرتا ہے۔ میں یہاں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی
کہ دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا یا پھر دعائیں ہمیں کچھ نہیں دے سکتی۔ دعائیں سب کچھ کر سکتی ہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں سے بھی زیادہ اپنے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جس پر ہم اللہ سے زیادہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ ہمیں ان دعاؤں سے بھی آزماتا ہے جن کو ہم اللہ کی رضا سے زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔ تو جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ صاف صاف اللہ سے اللہ کی رضا مانگتے ہیں کہ اگر یہ تجھے بہتر لگتا ہے تو ہی ہمیں دے، ورنہ اپنی رضا پہ ہمیں مطمئن کر لے۔ اور پھر اللہ نہ صرف آپ کو وہ دے دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس پر آپ کے دل کو سکون بھی دے دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر کوئی دعا آپ کے سامنے ویسے نہیں آئی جیسے آپ نے تصور کیا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ وہ قبول ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ تکلیف میں ہیں، اور جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو انسان حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا، اور نہ ہی تب اسے ان فیصلوں میں اپنی بہتری نظر آتی ہے جو اللہ نے اس کے حق میں کیے ہوتے ہیں۔ تو بس صبر کے ساتھ انتظار کریں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت پہ آپ کو اپنی دعائیں دکھائی بھی دیں گی اور ان کے جواب آپ کو سنائی بھی دیں گے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے اللہ پہ کہ اللہ جو بھی کرے گا آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ ابھی مانگ رہے ہیں وہ اگر آپ کو ابھی مل جاتا تو بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتا اور پھر ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا، لیکن اگر وہ کچھ دیر کے بعد ملتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے۔ آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہے، مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں ہے، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔